بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 20 جون سن 2022 بروز سوموار۔ آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ بڑھتے ہیں خبر نامے کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ دانیہ ملک کا اپنے خلاف عدالت میں درخواست دائر ہونے پر رد عمل سامنے آ گیا۔ میرے خاوند نے مجھے معاف کر دیا تھا، وہ ایک بہت بڑا عالم تھا اور اس نے کہا تھا کہ میری بیوی کے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ دانیہ ملک۔ میرے خاوند نے مجھے معاف کر دیا تھا، وہ ایک بہت بڑا عالم تھا اور اس نے کہا تھا کہ میری بیوی کے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ دانیہ ملک کا اپنے خلاف عدالت میں درخواست دائر ہونے پر رد عمل۔ تفصیلات کے مطابق سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی تیسری اہلیہ دانیہ ملک کا اپنے خلاف عدالت میں درخواست دائر ہونے کے بعد رد عمل سامنے آ گیا۔ دانیہ ملک کے خلاف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کراچی جنوبی کی عدالت میں ایک سماجی تنظیم کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالت وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کو دانیہ شاہ کے خلاف کارروائی کا حکم دے، کیونکہ اس نے عامر لیاقت کی نازیبا ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کی ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ FIA سائبر کرائم دانیہ شاہ کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ دانیہ نے پوری دنیا میں پاکستان کی خواتین کی عزت مجروح کی ہے اور پاکستانی خواتین کی سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ تاہم اب دانیہ ملک، جن کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ عدت میں ہے، کہ انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں ایک خاتون دانیہ کی طرف سے پیغام دے رہی ہے۔ خاتون نے بتایا کہ دانیہ اس وقت عدت میں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میرے خاوند نے مجھے معاف کر دیا تھا، وہ ایک بہت بڑا عالم تھا اور اس نے کہا تھا کہ میری بیوی کے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ انتقال سے 4 روز قبل بھی اس نے کہا تھا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ دانیہ نے کہا، کہاں لکھا ہے کہ خاوند بیوی کو معاف کر دے اور اس کے مرنے کے بعد زمانہ بیوی کی گرفتاری کے پیچھے لگ جائے؟ اب کیسی گرفتاری؟ ایسا کون سا قانون ہے؟ خاص طور پر میڈیا لوگوں میں نفرت پھیلا رہا ہے۔ ویڈیو میں یہ بھی کہا گیا کہ باقی سوالوں کے جواب دانیہ عدت کے بعد دیں گی۔ پرویز مشرف کے لیے ضروری ادویات اور علاج فی الحال پاکستان میں دستیاب نہیں۔ سابق صدر کی اہل خانہ ان کی وطن واپسی سے متعلق کوششوں پر شکر گزار ہیں۔ سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی صحت اور ان کی وطن واپسی سے متعلق اہل خانہ کا بیان سامنے آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ ایک بیان میں سابق صدر پاکستان کی اہل خانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف کی وطن واپسی سے متعلق سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع کی طرف سے رابطہ کیا گیا۔ ہم اس کوشش پر تہہ دل سے شکر گزار ہیں، تاہم سابق صدر کو ادویات کی بلا تعطل فراہمی اور علاج کے انتظامات کی اہم ضرورت ہے، جو فی الحال پاکستان میں دستیاب نہیں ہیں۔ اس حوالے سے فیملی کو ابھی طبی، قانونی اور حفاظتی چیلنجز پر غور کرنا ہوگا۔ دوسری طرف سابق صدر پاکستان پرویز مشرف کو ڈاکٹروں نے سفر سے منع کر دیا، کیونکہ سابق صدر کی بات کرتے ہوئے سانس اکڑتی ہے، جس کی وجہ سے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا جلد وطن واپسی کا کوئی منصوبہ نہیں، کیونکہ ڈاکٹروں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ فضائی سفر سے اجتناب کریں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کی حکومت انہیں بوئنگ 777 طیارے کو ایئر ایمبولینس میں منتقل کر کے فراہم کرنے کو تیار ہے، جس میں وہ تمام آلات اور سہولیات میسر ہوں گی جو پاکستان منتقل ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ اس حوالے سے طارق عزیز سابق صدر کی اہلیہ صبا مشرف سے رابطے میں ہیں، جو اپنے شوہر کے ساتھ دبئی کے ہسپتال میں ہیں۔ طارق عزیز، جو کہ پرویز مشرف کے پرنسپل سیکرٹری اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جنرل پرویز مشرف وطن واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کی رائے آڑے آ گئی ہے۔ سابق صدر کے گھر والوں نے انہیں تمام افراد سے اظہار تشکر کیا ہے، جنہوں نے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر پرویز مشرف کی صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ آج کے خبر نامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے گا AF نیوز ورلڈ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔